انسان جہاں بھی جاتا ہے، جہاں پر بھی رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا سیکھ ہی لیتا ہے، اس ماحول میں عادی ہو ہی جاتا ہے۔ میں جب یہاں پر آئی تھی تو میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں مہینے سے زیادہ یہاں پہ رکوں گی یا اس طرح کا کچھ ایشو ہوگا کہ مجھے یہاں پہ مہینے رکنا پڑے گا، اور اس کے اوپر پھر اکیلی، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال کا جس کی ذمہ داری میک شور یہ کرنا کہ ہم یہاں پر رہیں اور اچھی طرح سے رہیں۔ شیئرنگ میں ہم لوگوں نے رہنا اس لیے پسند نہیں کیا کیونکہ میں اکیلی تھی اور بچہ تھا، تو ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ سو ہم نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ جو ہے وہ رینٹ لیا۔ اس وقت ہمیں رینٹ پہ اپارٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، تو ہماری ضرورت نہیں بھی تھی، تو بھی ہمیں جو ہے وہ 2 بیڈ کا ایک اپارٹمنٹ ہمیں رینٹ کرنا پڑا۔ اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی، تو میں نے ایک جو ہے وہ پرانی سی گاڑی جو ہے وہ پرچیز کر لی تاکہ ہمارے لیے آگے پیچھے آنا جانا رہنا آسان ہو۔ میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ میری اسٹرگل یہاں سے شروع نہیں تھی، یا میرے لیے چیزیں کبھی بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں رہیں، کیونکہ میں نے ان کو ناممکن جو ہے وہ ہونے نہیں دیا۔ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے اور بہتری کے خواب دیکھے اور اللہ کے اوپر توکل رکھا۔ سب سے بڑی بات جو میں کہوں، ایک جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے، ایک یتیم گھرانے سے ہمارا تعلق تھا، اور وہ یتیم گھرانہ لوور کلاس اور مڈل کلاس کے بیچ میں جھول رہا تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی۔ چیزیں بہت آسان نہیں تھی، ہمیشہ سے مشکل تھی، لیکن اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا، یہ اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کوئی بات نہ آنے دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان کہتا ہے نہیں میرے پاس تو موقع ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ زندگی میں کوئی بھی کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو صرف آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی لگن چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کے اندر کا پیشن چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اس ٹائم پہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کے لیے اسٹرگل شروع کی تھی، اور اسٹرگل کرتے کرتے جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں اکیلی رہ رہی ہو، تمہیں بچے یاد نہیں آتے؟ ایک ماں سے آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہو کہ اس کو اپنے بچے یاد نہیں آتے، اس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی؟ مطلب کیسے کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ تو آپ اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہو۔ آپ کو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یار تم جو ہے وہ پریشان مت ہو، یا تمہارے بچوں کی تمہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، سب اچھا ہوگا، اللہ تمہارے بچوں کی وہاں حفاظت کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے یہ سوال کریں۔